بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث اللہ کے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام دین کا وہ مستند نصاب ہے جسے کوئی بدل نہیں سکتا اور جس کا کوئی منکر نہیں، اور نہ ہی جس کے بغیر قرآن کریم کی پوری تعمیل ممکن ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمان کی تعمیل میں فرمایا کہ فلاں وقت اتنی رکعتیں پڑھو اور اس طرح پڑھو۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعائیں مانگو، اور تفصیل کے ساتھ فرمایا فلاں وقت یہ مانگ اور فلاں وقت یہ، یہاں تک کہ کوئی بھی وقت و سبب دعا سے خالی نہ رہا۔ مطالبات ذاتی اور اتحاد و تعاون قومی ضرورت ہے۔ ذات پہ قوم کو ترجیح دے۔ اپنے ملک و ملت کے اقبال و کردار کو بلند کرنے کے لیے ذاتی مفاد قربان کر۔ قوم ذات کا مجموعہ ہے، قومی مفاد کے آگے ذاتی مفاد کوئی معنی نہیں رکھتا۔ قومی ترقی کا احساس پیدا کر، اپنی ذات کو قوم سے الگ مت جان، تیری قوم ہی تیری ذات ہے۔ دیانت اور محنت سے جو بھی کام کرو گے برکت ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محسن انصار حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے قرض حسنہ لے کر اپنی تجارت مدینہ منورہ کے ایک بازار میں 1 دینار کے پنیر سے شروع کی، اور 1 سال بعد اونٹوں کا ایک لدا ہوا قافلہ بیت المال کو دیا۔ وہی برکت آج بھی ہے، دیانت و محنت درکار ہے۔ مکی مہاجرین کا قافلہ جب بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ منورہ پہنچا تو تمام مدنی انصار اپنے اپنے گھروں کے آگے ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جس کے گھر کے سامنے جو دوست گزرتا وہ اسے اپنا بھائی سمجھ کر اندر لے جاتا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی باری حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان 2 حصوں میں تقسیم کر کے لگایا ہوا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 بیویاں تھیں۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے عرض کی میرے گھر کا یہ سامان برابر 2 حصوں میں لگایا ہوا ہے، جون سا آپ کو پسند ہو قبول کر لیں، اور یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جون سی آپ قبول کریں میں طلاق دے دیتا ہوں۔ اس پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پہ رکت طاری ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ سارا سامان اور میری یہ بہنیں آپ ہی کو مبارک ہوں، مجھے قرض حسنہ پہ 1 دینار دیں اور منڈی کا پتہ بتا دیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اتحاد کے ساتھ نصرت اور نصرت کے ساتھ فتح نازل ہوا کرتی ہے۔ جس میدان میں بھی کوئی قوم کسی کام کے لیے متحد ہو جاتی ہے نصرت عنایت کر دی جاتی ہے۔ اتحاد و نصرت کا ایک دوسرے سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اتحاد ایک نعمت اور نصرت رحمت ہے۔ نعمت پہ رحمت کا برسنا قدرت کا ازلی دستور ہے۔ جو قوم اپنی تعمیر کے لیے ایک مرکز پہ متحد ہو جاتی ہے نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو قوم اپنے سوئے ہوئے نصیب کو جگانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے فتح اس کا استقبال کرتی ہے، اور وہ کبھی شکست نہیں کھاتی۔ اپنے حال پہ رحم کھا اور متحد ہو۔ اتحاد وقت کی اہم پکار ہے۔ آخری چکر میں جو سب سے آگے ہوتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ پہلے چکروں میں کوئی آگے ہو کوئی پیچھے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہم نے کسی کافر کو تو کیا مسلمان بنانا تھا، مسلمانوں کو کافر بنا بنا کر رول رہے ہیں۔ جس کلمہ طیب کو پڑھ کر کافر مومن ہوتا ہے جب تک اس کلمہ کا منکر نہیں ہوتا کافر نہیں ہوتا۔ مسلمان کا بھائی ہے، اپنے کسی بھائی کو کافر کہنا کسی بھی طرح کسی کو روا نہیں۔